بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکات کا پہلا باب ہے فی التعریفات، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم دو دلالتوں کے درمیان نسبت کو پڑھیں گے۔ فصل الدلالۃ التضمنیۃ والالتزامیۃ لا توجدان بدون المطابقۃ وذلک لأن الجزء لا يتصور بدون الکل وکذا اللازم بدون الملزوم والتابع لا يوجد بدون المتبوع والمطابقۃ قد توجد بدونہما لجواز ان یوضع اللفظ لمعنى بسيط لا جزء له ولا لازم له فإن قلت لا نسلم ان يوجد معنى لا لازم له فإن لكل معنى لازما البتة وأقله أنه ليس غيره قلنا المراد باللازم هو اللازم البين الذي ينتقل الذهن من الملزوم إليه وقولك ليس غيره ليس من اللوازم البينة لأن كثيرا ما نتصور المعاني ولا يخطر ببالنا معنى الغير فضلا عن كونه ليس غيره۔ عبارت آپ کے سامنے ہوگی، اس کا ترجمہ دیکھ لیں پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ دلالت تضمنی اور دلالت التزامیہ یہ دونوں دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ جز کا تصور کل کے بغیر نہیں ہوتا، اور اسی طرح لازم کا تصور ملزوم کے بغیر نہیں ہوتا، اور تابع یہ متبوع کے بغیر نہیں پایا جاتا، اور دلالت مطابقی کبھی ان دونوں کے بغیر بھی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ جائز ہے کہ کبھی لفظ کو کسی ایسے مفرد معنی کے لیے وضع کیا جائے جس کا جز ہی نہ ہو اور نہ ہی اس کا لازم ہو۔ فائن کلتا، اگر آپ یہ اعتراض کریں کہ ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا معنی پایا جاتا ہے جس کا کوئی لازم نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر معنی کے لیے ایک لازم یقینی ہے، اور کم سے کم یہ ہے لیس غیرہ، ہم کہیں گے کہ مراد لازم سے وہ لازم بین ہے جس کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے ملزوم سے لازم کی طرف، اور آپ کا یہ قول لیس غیرہ یہ لوازم بینہ میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ بہت مرتبہ ہم معنی کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے دل پر غیر کا معنی آتا ہی نہیں ہے، چاہے جائے کہ لیس غیرہ کا معنی۔ عبارت ہو گئی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ دلالتوں کے درمیان نسبت کو بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کہ دلالت مطابقی اور تضمنی کے درمیان کیا نسبت ہے، تو بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے، کہ جہاں پر بھی دلالت تضمنی پائی جائے گی وہاں پر دلالت مطابقی لازمی طور پر پائی جائے گی، لیکن اس کا برعکس نہیں ہے کہ جہاں پر بھی دلالت مطابقی پائی جائے وہاں پر دلالت تضمنی بھی پائی جائے، یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ جو دلالت مطابقی ہے وہ کل پر دلالت کرتی ہے اور دلالت تضمنی جز پر دلالت کرتی ہے۔ جز پر دلالت کرنے کے لیے کل کا موجود ہونا یہ ضروری ہے، کیونکہ جز کل کے بغیر نہیں پایا جاتا، اور کل جز کے بغیر اس طور پہ پایا جاتا ہے کہ کوئی چیز ایسی ہو جس کا کوئی جز ہی نہ ہو۔ تو یہ فرمایا دلالت تضمنی اور التزامی یہ دونوں دلالت مطابقی کے بغیر نہیں پائی جاتی۔ پہلے بتا رہے ہیں تضمنی کیوں نہیں پائی جاتی، اس لیے کہ تضمنی جز پر دلالت کرتی ہے اور جز کا تصور نہیں کیا جا سکتا کل کے بغیر۔ اب آگے فرما رہے ہیں کہ دلالت التزامی یہ کیوں نہیں پائی جاتی دلالت مطابقی کے بغیر۔ دیکھیں التزامی وہ معنی ہوتا ہے جو کہ لازم ہوتا ہے، اب لازم جس کو ہوگا وہ چیز ہوگی ملزوم، ملزوم پایا جائے گا تبھی اس کا لازم چیز پائی جائے گی، اگر ملزوم ہی نہیں پائی جا رہی تو لازم چیز بھی اس کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ تو جو ملزوم ہے یہ مرتبہ میں ہوتا ہے متبوع کے، اور جو لازم ہے یہ مرتبہ میں ہوتا ہے تابع کے۔ تو تابع کے لیے وہ چیز ہونی چاہیے جس کا یہ پیچھے آئے گا، جس کے یہ تابع ہوگا، اور اسی طریقے سے لازم کے لیے کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جس کو یہ لازم ہوگا، تو وہ ملزوم اور وہ متبوع پہلے پائے جائیں گے تو پھر ہی لازم اور تابع پایا جائے گا، تو اس لیے جو مطابقی ہے وہ پہلے پایا جائے گی تو پھر ہی دلالت التزامی پائی جائے گی۔ تو یہی فرما رہے ہیں اسی طرح جو لازم ہے ملزوم کے بغیر اور تابع وہ متبوع کے بغیر نہیں پائی جاتی، اور لیکن جو دلالت مطابقی ہے وہ پائی جا سکتی ہے ان دونوں کے بغیر، تضمنی کے بغیر بھی التزامی کے بغیر بھی۔ اس طرح کہ کوئی چیز ایسی ہو جو ایسی مفرد ہے، اس کا معنی بھی ایسا مفرد ہے کہ اس کا کوئی جز ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ یہ نقطہ، اب یہ جو نقطہ ہے، اب نقطے کے اوپر جو دلالت ہے وہ دلالت مطابقی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی جز نہیں ہے، جب اس کا جز نہیں ہے تو دلالت تضمنی نہیں ہو سکتی، اور اس کے لیے کوئی لازم بھی نہیں ہے، جب اس کے لیے کوئی لازم بھی نہیں ہے تو پھر اس پر دلالت التزامی بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ مطابقی کبھی ان دونوں کے بغیر پائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ جائز ہے کہ لفظ کی وضع کیا جائے ایک عین معنی بسیط معنی مفرد کے لیے، لا جزء لہ ولا لازم لہ، نہ تو اس کا کوئی جز ہو نہ ہی اس کا کوئی لازم ہو۔ یہاں تک بات ہو گئی ہے دلالت مطابقی اور تضمنی اور التزامی کے درمیان نسبت کیا ہے۔ اب آگے ایک اعتراض ہو رہا ہے اور اس اعتراض کا جواب ہے۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اعتراض کیا کس نے ہے۔ دیکھیں یہ اعتراض کیا گیا ہے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ دلالت مطابقی اور دلالت التزامی میں نسبت عموم خصوص مطلق کی نہیں ہے جیسا کہ آپ کہتے ہیں، بلکہ ان کے درمیان نسبت تساوی کی ہے۔ جس جگہ دلالت التزامی پائی جائے گی اس جگہ دلالت مطابقی پائی جائے گی، اور جس جگہ دلالت مطابقی پائی جائے گی اس جگہ دلالت التزامی بھی پائی جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ کوئی معنی ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر جس کا کوئی لازم نہ ہو،
اگر کوئی معنی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی لازم نہیں ہے تو کم از کم اس کو لیسا غیرہ تو لازم ہے۔ لیسا غیرہ کا کیا مطلب ہے؟ لیسا غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ معنی اپنا غیر نہیں ہے، اپنا عین ہے۔ تو یہ جو ہے نا لیسا غیرہ، یہ تو کم از کم اس کو لازم ہے۔ تو جب ایک نہ ایک معنی اس کو لازم ضرور ہے تو پتہ چلا جہاں بھی دلالت مطابقی ہوگی وہاں پر دلالت التزامی لازمی طور پر پائی جائے گی، اور اس کا برعکس وہ تو آپ بھی تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ تو لہذا آپ کی بات یہ والی بات غلط ہے کہ آپ نے کہا کہ ان دونوں کے درمیان نسبت عموم خصوص مطلق کی ہے۔ اب لیسا غیرہ کو ذرا تھوڑا سا اور سمجھ لیں۔ دیکھیں جو لیسا غیرہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ لفظ اپنا غیر نہیں ہے، کوئی بھی چیز وہ اپنا غیر تو نہیں ہوتی، وہ اپنا عین ہی ہوتی ہے، تو گویا کہ یہ بھی ایک اس لفظ کی صفت ہے کہ یہ اپنا عین ہے اور اپنا غیر نہیں ہے، اس کو لیسا غیرہ کہا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی لفظ ہو اس کے لیے لیسا غیرہ ضرور پایا جاتا ہے۔ اب لیسا غیرہ صفت ہے، اور صفت اسی کو کہتے ہیں جو ذات سے خارج ہو کر اس کو لازم ہوتی ہے۔ تو پتہ چلا دلالت التزامی ہمیشہ پائی جائے گی جہاں پر دلالت مطابقی پائی جائے گی۔ یہ ہے امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کا اعتراض، اور یہاں سے ہی اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ پہلے آپ اعتراض دیکھ لیں، پھر اس کا جواب یہاں پہ دہراتے ہیں۔ فَإِن قُلْتَ لَا نُسَلِّمُ، اگر آپ یہ کہیں، یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ ہم تسلیم نہیں کرتے کہ کوئی ایسا معنی پایا جائے جس کا کوئی لازم نہ ہو، اس لیے کہ ہر معنی کے لیے لازم ہوتا ہے البتہ یقینی طور پر، وَأَقَلُّهُ، اور کم سے کم یہ تو لازمی پایا جاتا ہے انہ لیس غیرہ، کہ یہ جو معنی ہے اس کا عین ہے، اس کا غیر نہیں ہے۔ قلنا المراد باللازم، یہاں سے اس اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، لیکن اس جواب سے پہلے آپ تھوڑی سی تمہیز سمجھ لیں کہ لازم کی کل 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 لازم بین بالمعنی الاخص، نمبر 2 لازم بین بالمعنی الاعم، اور تیسرا ہے لازم غیر بین۔ میں نے یہاں پہ لکھا بھی ہے، پہلا ہے لازم بین بالمعنی الاخص، نمبر 2 لازم بین بالمعنی الاعم، اور نمبر 3 ہے لازم غیر بین۔ اب ان تینوں کی آپ تھوڑی سی تعریفیں بھی سمجھ لیں، پھر انشاءاللہ آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں لازم بین بالمعنی الاخص کی۔ یہ ایسا لازم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لازم اور ملزوم کے درمیان لزوم کا تصور آپ کے ذہن کے اندر آ جاتا ہے، جیسے عمج کی دلالت بصر پر۔ جیسے ہی ہم نے اندھا پن کہا تو ایک ایسی آنکھ کا تصور ہمارے ذہن میں آئے گا جس کو نور لازم تھا، اس کو کہا جاتا ہے لازم بین بالمعنی الاخص، یعنی یہ ایسا لازم ہے جو واضح اور روشن ہے۔ نمبر 2 لازم بین بالمعنی الاعم، یہ ایسا لازم ہے کہ فقط ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور اور لزوم کا یقین ہمارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ لازم کا علیحدہ سے تصور کرنا پڑتا ہے، پھر لزوم کا یقین ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ جیسے 4 کو جفت ہونا یہ لازم ہے، جب آپ 4 کا تصور کریں گے تو اس کے جفت کے تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ 4 اور جفت دونوں کا الگ الگ تصور کرنا پڑتا ہے، پھر ان دونوں کے الگ الگ تصور کرنے کے بعد پھر ان دونوں کے درمیان جو لزوم کا تصور ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اخص اور اعم میں کہ اعم کے اندر دونوں کا الگ الگ تصور کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے لازم غیر بین۔ لازم غیر بین کسے کہا جاتا ہے؟ لازم اور ملزوم دونوں کے تصور سے لزوم کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے ایک تیسری چیز یعنی دلیل کی ضرورت پڑتی ہے، اس کو لازم غیر بین کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے عالم کو حادث ہونا یہ لازم ہے، یہاں عالم اور حادث کا تصور کرنے سے ان کے درمیان لزوم کا تصور ہمارے ذہن میں نہیں آتا، بلکہ ایک دلیل بھی دینی پڑتی ہے، العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث۔ جب دلیل آئے گی تو پھر ان دونوں کے درمیان لزوم کا یقین اور تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ کہ یہ جو لزوم ہے اس کی یہ 3 قسمیں، ایسی بات نہیں ہے کہ لزوم یہ عام ہے۔ جب آپ نے تمہید کے طور پر اس لازم کی 3 قسمیں سمجھ لی ہیں، اب چلتے ہیں امام راضی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اعتراض کے جواب کی طرف۔ دیکھیں جواب یہ دیا گیا ہے کہ لفظ، جب ہم نے کہا کہ لفظ اپنے معنی الموضوع لہو کے لازم پر دلالت کرے تو وہ دلالت التزامی ہے۔ اس لازم سے مراد لازم بین بالمعنی الاخص ہے، نہ کہ دوسرے 2 لازم، نہ تو اس سے مراد لازم بین بالمعنی الاعم ہے اور نہ ہی اس سے مراد لازم غیر بین ہے۔ دنیا میں کئی چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی لازم بین بالمعنی الاخص تو نہیں ہوتا ہے، لیکن لازم بین بالمعنی الاعم بھی ہوتا ہے اور لازم غیر بین بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے کہا تھا لیسا غیرہ کا تصور، یہ جو ہے لازم غیر بین ہے، کیونکہ بعض اوقات پہلے ایک چیز اور سمجھ لیں آپ یہاں سے لیسا غیرہ میں، لیسا غیرہ کا جو تصور ہے پہلے آپ کو غیرہ کا تصور آئے گا، اس کے غیر کا تصور آئے گا، پھر ہی لیسا غیر کا تصور آئے گا نا۔ جیسے عمج ہے، اندھا پن ہے، تو پہلے آپ کو بصارت کا تصور آئے گا، پھر ہی آپ کو اندھے پن کا تصور آ سکتا ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ غیر اور لیسا ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہے، پہلے آپ کو غیر کا تصور آئے گا تو پھر ہی آپ کو لیسا غیر کا تصور آئے گا نا۔ اور دنیا کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بندے کو غیر کا تصور ہی نہیں آتا،
جب غیر کا تصور ہی نہیں آتا تو پھر لیسا غیر کا تصور تو اس سے کہیں آگے کی چیز ہے، تو پھر لیسا غیر کا تصور تو بطریق اولا نہیں آئے گا۔ تو یہی حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ مراد لازم سے، وہ لازم سے مراد لازم بین ہے کہ ذہن ملزوم سے لازم کی طرف فوراً منتقل ہو جاتا ہے، اس کو منتقل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ جو کہا لیسا غیرو، یہ ایسا ہے جو لوازم بینہ میں سے نہیں ہے بلکہ لازم غیر بین ہے، اس لیے کہ بہت مرتبہ ہم معنی کا تصور کرتے ہیں اور ہمارے دل پر اس معنی کے غیر کا تصور ہی نہیں آتا، غیر کا تصور نہیں آتا، تو پھر جو لیسا غیر ہے اس کا تصور تو بڑے دور کی بات ہے۔ یہ فرمایا فضلاً عن کونہ لیسا غیرہ، چہ جائے کہ لیسا غیرہ کا تصور ہمارے ذہن کے اندر آئے، تو پتہ چلا آپ کا جو اعتراض ہے وہ یہ درست نہیں ہے۔